ابو حنیفہ نے جنات کا عمل اور جنات سے سروکار اور جنات کے ساتھ نکاح منع فرمایا ہے. میں آپ کے کنٹرول میں ہے نہیں. اور اماموں نے اتنی تحقیق نہیں کی، انہوں نے اجازت دی ہے. لیکن جنات میں تخلیق شعلے سے ہے. جیسے انسان فارغ ہوتا ہے نا تو مادہ نکلتا ہے، ان سے مادہ نہیں نکلتا ہے، شعلہ نکلتا ہے. اس لیے تو امام اعظم نے کہا کہ نکاح کیسے کرو گے، وہ آپ کے جسم کو جلا دے گی. بالکل ہو سکتا ہے کہ جن کے ساتھ وہ رضامند ہو اور وہ اس شعلے کو متجسم کرتے ہو. اور بہت زیادہ فریب اور فساد پر آمادہ رہتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ان کو ایک شعور نہیں دیا، وہ مستقبل نہیں سمجھتے، کوئی انتظام نہیں کر سکتے کسی کام کے لیے. ویسے آپ کہیں کہ یہ عمارت اٹھا لے تو اٹھا لیں گے، اور ان کے لیے بند دیوار بھی رکاوٹ نہیں ہے. رکاوٹ ان کے لیے اعوذ باللہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ آیت الکرسی ہے. بند دیوار سے پلنگ سمیت نکالنے پر قادر ہے وہ. استغفر اللہ واتوب الیہ. اور دنیا کے اندر وہ احکام کے پابند ہے، اور ان کو بھی اس بات کی سزا ہوگی کہ تم نے نبی کو کیوں نہیں مانا. جنات کے ہاں مشہور ہے کہ 4 پیغمبر ہمارے تھے. ایک آدم علیہ السلام، دوسرے حضرت نوح، تیسرے ابراہیم اور چوتھے حضرت سلیمان. حضرت سلیمان سے بہت زیادہ خوفزدہ ہے، اس نے صحیح معنوں میں اپنی طاقت لڑائی دی ان پر. سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسی ہیبتناک شکل دی تھی کہ ان کے چہرے مبارک پر بڑے بڑے بال تھے، ایسے پڑے رہتے. جب غصے ہو جاتے کیا تو اب بال ایسے کھڑے ہو جاتے تھے. جنات پور 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 منڈے ہوئے والے. حدیث شریف میں ہے کہ قیامت تک کوئی جنات کا ایسا حاکم نہیں آئے گا جتنا حضرت سلیمان کو اللہ نے ان پر حاکمیت و تسلط نصیب فرمایا تھا. حقیقت میں تمام انبیاء اور مرسلین کی تعلیم جس طرح انسانوں کو ہے جنات کو بھی ہے. یا معشر الجن والانس، اے جنات اور انسانوں کی ٹولی. تو خطاب ہی ان کو باقاعدہ انسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے. آدم علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ نظام عدل نافذ ہو تو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اور ایسی شان و شوکت سے ہوئی کہ قیامت تک جہاں جہاں انسان آباد ہونے والا تھا ان کے ذرات آدم میں ڈالے گئے، اور ان کی اولاد قیامت تک وہاں پہنچے گی. بہت زیادہ حسین جمیل تھے. تو ملائک کو جب کہا گیا کہ سجدہ کرو، اور سر بسجود ہو گئے. اور ابلیس جو تھا یہ تھا تو جنی، لیکن زیادہ عبادت اور نقل و حرکت سے صف ملائک میں شامل ہو گیا تھا. تو اس نے کچھ اڑی دکھائی، حق تعالی نے اس پر لعنت کی اور جنتوں سے باہر نکالا. اور وہیں اس نے عہد کیا کہ میں لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، میں ان کی اولاد کے خلاف سازشیں کروں گا. حق تعالی نے کہا آپ کا ان لوگوں پر کوئی دسترس نہیں ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور رب پر ایمان رکھتے ہیں. انما سلطانہ علی الذین یتولونہ وہم بہ مشرکون. جو تمہیں کاموں میں لانا چاہتے ہیں اور آپ کی خوشی کے کام کرتے ہیں ان کو آپ نقصان دیں گے. جو آپ کے مقابلے میں ہوں گے ان سے آپ دور رہو گے. علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ یہ جو جادو ہے، سحر ہے، سفلی ہے، ٹوٹکے ہیں،
جو مانتا ہے نا ڈرتا ہے تو اس کو بہت جلدی اثر ہوتا ہے، اور جو توحید و تفرید سے آراستہ ہو اور وہ کہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کیا ہو سکتا ہے تو اس پر اثر نہیں ہوگا۔ ہمارے ایک ساتھی ہے، بہت بڑے عالم ہیں اور استاد العلماء ہیں، وہ جس کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں یہ میرے اوپر جادو کر رہا ہے۔ ہمارے یہاں ایک ساتھی ہے، ان کا بڑا خادم ہے، وہ کہتے ہیں اس نے کالی تسبیح اٹھائی ہے، مجھے اس سے ڈر لگتا۔ میں نے کہا اتنا خوف خدا کا تجھ پر آ جائے تو اس زمانے کے غوث و کتب ہو